بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ خبر دنیا بھر سے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. موساد میں بڑی ہلچل، نائب سربراہ برطرف، رومن گفمین نے موساد کی قیادت سنبھال لی، مزید اعلیٰ افسران کے استعفوں کا امکان۔ امریکہ کے ساتھ نئی جنگ کا امکان موجود ہے، ایرانی رہنما وحید احمدی کا دعویٰ، جنگ بندی نہیں بلکہ صرف جھڑپوں میں عارضی وقفہ ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں جمود، محسن نقوی اہم پیغام لے کر تہران پہنچ گئے، عاصم منیر کا خصوصی خط ایرانی قیادت کے لیے، سفارتی سرگرمیوں میں تیزی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی چھاپے، 8 فلسطینی گرفتار، ہیبرون سمیت متعدد علاقوں میں کارروائیاں، غزہ کے ساحل پر ماہی گیر جاں بحق۔ وسطی اسرائیل میں 3 مقامات پر فائرنگ، 1 ہلاک 5 زخمی، اسرائیل حکام نے واقعے کو مشتبہ حملہ قرار دے دیا، حملہ ور موقع پر ہلاک۔ چرنوبل کے قریب جوہری تنصیب پر روسی ڈرون حملے کا دعویٰ، یوکرین کا الزام، جوہری ایندھن ذخیرہ گاہ کو نقصان، کوئی جانی نقصان نہیں۔ سعودی عرب کا غزہ کے لیے امدادی مشن جاری، کنگ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے خوراک اور راشن کی تقسیم۔ امریکہ کے فلاڈیلفیا میں فائرنگ واقعے میں ضلع میرچل کا رہائشی نوجوان ہلاک، ڈیلیوری بوائے کا کام کرتا تھا مہلوک نوجوان، اہل خانہ نے انشول کی نعش کی وطن واپسی کے لیے مرکزی حکومت سے کی اپیل۔ اور مہنگائی مین مودی کا پھر چلا چابک، گھریلو سلنڈر کی قیمتوں میں 29 روپے کا اضافہ، کانگریس کا سخت ردعمل۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ کشیدگی کی خبریں ہیں۔ اس بیچ امریکی فوج کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ ایرانی ڈرونز آبنائے ہرمز میں ٹریفک کے لیے خطرہ بن رہے تھے، مستقبل میں بھی آبنائے ہرمز میں ٹریفک کے لیے خطرہ بننے والے ڈرونز کو مار گرایا جائے گا۔ ادھر ایران حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی پر موساد سربراہ نے ڈپٹی ڈائریکٹر کو برطرف کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق موساد کے نئے سربراہ رومن گفمین نے منگل کو موساد کی سربراہی سنبھالی۔ موساد کے انٹرنیشنل ریلیشنز برانچ کے سربراہ نے استعفیٰ دیا تھا اور امکان ہے کہ مزید افسران کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ نائب سربراہ کو اس آپریشن کے لیے پچھلے سال سینکڑوں ایجنٹ اور 1 ارب تشکیل دیے گئے تھے، اور اس بیچ امریکہ نے ایران کے منجمد اثاثوں کا استعمال کرتے ہوئے خلیجی اتحادیوں کے نقصانات کے ازالے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خزانہ نے ٹیم کو ہدایت دی ہے کہ وہ خلیجی اتحادی ممالک میں ایران سے پہنچنے والے نقصانات کے تخمینے کا جائزہ لیں اور ان کی لاگت کا اندازہ لگائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی منجمد اثاثوں سے خلیجی ممالک ایران کی جانب سے ہونے والے حملوں سے نقصانات کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی مجلس کی قومی سلامتی کمیٹی کے رکن وحید احمدی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک نئی جنگ کا آغاز کا امکان موجود ہے۔ خبر رساں ویب سائٹ
फरारुख से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म की जंगबंदी मौजूद नहीं, बल्कि दोनों ममालिक सिर्फ झड़पों में एक आर्जी वक्फे की कैफियत में हैं। वहीद अहमदी का कहना था कि अमेरिकी अपने इन अहदाफ के उसूल में नाकाम रहे हैं जो उन्होंने मैदान जंग में तय किए थे, जिसके बाद उन्होंने बहरी महासिर के जरिए ईरान पर इक़्तिसादी दबाव डालने की कोशिश की, ताहम वो इस मैदान में भी कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि नई जंग के इम्कानात मौजूद हैं और ईरान नए वसाइल हासिल करने जा रहा है। उन्होंने खलीज फारिस के साहिली ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा कि ये ममालिक बरसों से अपनी तमाम सहूलियात अमेरिका के हवाले करते रहे हैं और अमेरिका से सिक्योरिटी हासिल करने के ख्वाह हैं, लेकिन हालिया जंग ने साबित कर दिया है कि इस तरीके से सिक्योरिटी हासिल नहीं की जा सकती। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान के दौरे पर हैं, जहां वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई के लिए खुसूसी खत लेकर गए हैं। मोहसिन नकवी गुज़िश्ता माह एक हफ्ते के दौरान 2 मरतबा ईरान का दौरा कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने ईरानी सदर, पार्लियामेंट के स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से मुलाकातें की थीं। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे के लिए किसी मुमकिन माहिदे की कोशिशों में अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अगरचे बड़े पैमाने पर हमले रुके हुए हैं, तहम दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की इत्तलात वक्फे से सामने आती रही हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में अमेरिकी फ़ौज की मरकजी कमान सेंटकॉम ने 2 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जिनके बारे में कहा गया था कि वो ईरान की जानिब से भेजे गए थे। सेंटकॉम के मुताबिक ये ड्रोन आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए ख़तरा बन रहे थे। अमेरिकी फ़ौज ने कहा है कि इसकी अफ़वाज अपनी पोजीशन पर बरकरार हैं और ईरानी जारहियत के खिलाफ दिफा के लिए तैयार हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में जारी जमूद, मुतज़ाद बयानात और मुस्तक़बिल की गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हफ्ते के रोज़ तेहरान पहुँच गए, जहाँ उनका इस्तक़बाल ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने किया। अल अरबिया और अल हदीस के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला एक खुसूसी और अहम पैगाम लेकर ईरान पहुँचे हैं, जो मुबैना तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ईरानी रहबर आला मुज्तबा खामनेई के लिए है। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात में उतार चढ़ाव और कशीदगी की सूरत हाल बरकरार है। मुख्तलिफ तज्ज़ियों में कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं जिसके तहत मुतज़ाद बयानात के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा सियासी और सिफारती फ़वाइद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तज्ज़ियों के मुताबिक ट्रंप की हिकमत अमली सख्त दबाव और गैर मुस्तक़म सिफारतकारी की इम्तिजाज पर मबनी है। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके बयानात को मुखालिफ फरीक पर नफ्सियाती दबाव बढ़ाने और इसे उलझन में रखने की दानिस्ता कोशिश करार दिया जा रहा है। मज़ीद तज्ज़ियों में दावा किया गया है कि इस मामले में फ़ैसला साजी का इख्तियार बराह रास्त अमेरिकी सदर के पास है, ताहम वो मुज़ाकरात के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर तेहरान में मीडिया मुहिम हुकूमती और पासदारान इनकलाब के आला हुक्काम के बयानात के साथ हम आहंग दिखाई देती है। तज्ज़ियों के मुताबिक ईरान के अंदर अमेरिका के साथ ताल्लुकात के मामले पर शदीद इख्तिलाफ राय मौजूद है, जो मुख्तलिफ सियासी धड़ों के दरमियान बढ़ती हुई कशमकश की अक्कासी करता है। बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पासदारान इनकलाब का असर रसूख इस मामले में नुमायां है और मीडिया के एक बड़े हिस्से पर भी उनका कंट्रोल मौजूद है। उनके मुताबिक बाज़ हल्के ऐसे बयानियाँ फ़रोग़ दे रहे हैं जिसका मकसद फ़तह का तासुर बरकरार रखना और दाखिली दबाव या नुकसानात की मुकम्मल तस्वीर अवाम के सामने आने से रोकना है। स्पेस एक्स और टेस्ला के सरबराह एलोन मस्क ने भारत में गिरती हुई शरह पैदाइश पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि मुल्क की शरह पैदाइश अब रिप्लेसमेंट लेवल से कम हो चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने तबसरे में कहा कि भारत की शरह पैदाइश रिप्लेसमेंट सतह से नीचे आ गई है, जबकि आला तालीम याफ्ता तबके में ये रुझान कई बरस कबल ही शुरू हो चुका था। एलोन मस्क ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की मजमूई शरह 12वीं टोटल फर्टिलिटी रेट एक दहाई के दौरान 2.3 से कम होकर 1.9 तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दारुल दिल्ली में शरह पैदाइश सिर्फ 1.2 रह गई है, जो फिनलैंड जैसे ममालिक से भी कम बताई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की पॉपुलेशन फंड की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मजमूई शरह पैदाइश 1.9 बच्चों फ़ी खातून तक गिर चुकी है, जो 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। रिप्लेसमेंट लेवल वो सतह समझी जाती है जिस पर किसी मुल्क की आबादी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक तकरीबन बरकरार रहती है, बशर्ते कि नस्ल मकानी को शामिल न किया जाए। भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और इसकी आबादी 1.46 अरब से ज़ायद बताई जाती है। 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क का दर्जा हासिल किया था। माहिरीन के मुताबिक शरह पैदाइश में मुसलसल कमी आने वाले बरसों में आबादी के ढांचे, मईशत, रोज़गार, बुजुर्गों की देखभाल और समाजी पॉलिसियों पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है। अगरचे भारत ने सेहत, तालीम और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के शोबों में नुमायां पेशरफ्त की है, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुल्क में अब भी इलाक़ाई और समाजी अदम मसावात बरकरार है। माहिरीन का कहना है कि भारत को आबादी में मुमकिन कमी से कबल अपनी नौजवान आबादी को तालीम,
روزگار اور صحت کی بہتر سہولتیں فراہم کرنے پر توجہ دینی ہوگی تاکہ مستقبل کے چیلنجز کا مؤثر انداز میں سامنا کیا جا سکے۔ ایرانی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں کی جانب سے قرآن مجید کو بوسہ لینے کا ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کے لیے میکسیکو روانہ ہونے سے قبل ایرانی قومی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں نے قرآن مجید کا بوسہ لے کر سفر کا آغاز کیا، جس کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ ترکی کے شہر انطالیہ میں تربیتی کیمپ مکمل کرنے کے بعد ایرانی ٹیم میکسیکو کے شہر تیجوانا روانہ ہوئی، جہاں وہ ورلڈ کپ کے دوران اپنا تربیتی مرکز قائم کرے گی۔ روانگی کے وقت کئی کھلاڑیوں نے قرآن مجید کو عقیدت کے ساتھ بوسہ دیا اور دعا کرتے ہوئے سفر کا آغاز کیا۔ ایران کی ورلڈ کپ تیاریوں پر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سیاسی کشیدگی کے اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں۔ ویزا مسائل کے باعث ایران کو اپنا مجوزہ تربیتی مرکز امریکی ریاست ایریزونا سے منتقل کر کے میکسیکو کے تیجوانا شہر میں قائم کرنا پڑا۔ اگرچہ ایرانی کھلاڑیوں، کوچز اور بیشتر معاون عملے کو امریکہ میں داخلے کے ویزے جاری کر دیے گئے ہیں، تاہم ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے بعض اعلیٰ عہدیدار اب بھی ویزوں کے منتظر ہیں، جس پر ایرانی حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران اپنی ورلڈ کپ مہم کا آغاز 15 جون کو نیوزی لینڈ کے خلاف کرے گا، جبکہ گروپ مرحلے میں اسے بیلجیم اور مصر کا بھی سامنا کرنا ہے۔ اسرائیل کے وسطی علاقے میں مقبوضہ مغربی کنارے کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حکام نے واقعے کو مشتبہ دہشت گرد حملہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ حملہ ور کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق فائرنگ کا واقعہ اتوار کے روز پیش آیا۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ ور نے وسطی اسرائیل کے 3 مختلف مقامات پر فائرنگ کی، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے ہلاک کر دیا، تاہم حملہ ور کی شناخت فوری طور پر ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق واقعے کے بعد علاقے میں بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ مزید ممکنہ خطرات کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسرائیلی ایمبولینس سروس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 35 سالہ شخص ہلاک ہو گئے، جبکہ 5 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، جبکہ دیگر کو طبی امداد کے لیے قریبی دواخانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق فائرنگ کے واقعات فلسطینی شہر قلیلیہ کے قریب وسطی اسرائیل کے 3 مختلف مقامات پر پیش آئے۔ واقعے کے بعد سیکورٹی اداروں نے علاقے میں نگرانی اور چیکنگ کا عمل مزید سخت کر دیا ہے۔ وہیں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے واقعے کے بعد سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اور کہا کہ وہ اس مہلک فائرنگ حملے سے متعلق مسلسل معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ یہ واقعہ کیسے وقت پیش آیا جب خطے میں سیکورٹی صورتحال پہلے ہی کشیدہ ہے اور اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں حالیہ مہینوں کے دوران تشدد کے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی افواج نے چرنوبل پاور پلانٹ کے قریب واقع جوہری ایندھن ذخیرہ کرنے کی ایک سہولت پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روسی ڈرون حملے میں چرنوبل کے قریب جوہری ایندھن ذخیرہ کرنے والی سہولت کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کے مطابق حملے کے نتیجے میں ایندھن ذخیرہ کرنے والی عمارت کو قابل ذکر نقصان پہنچا، جہاں بڑی مقدار میں جوہری مواد ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب کیف کی ریاستی جوہری ایجنسی ایس گواٹم نے کہا کہ حملے کے وقت مذکورہ عمارت میں کوئی جوہری ایندھن موجود نہیں تھا۔ ادارے کے مطابق واقعے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ روس نے اس سہولت پر مبینہ حملے کے حوالے سے تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ جوہری ایندھن ذخیرہ کرنے کی سہولت چرنوبل پاور پلانٹ سے تقریباً 15 کلومیٹر یعنی 9 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز نے چھاپوں کے دوران 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ وسطی غزہ کی پٹی میں دیر البلح کے ساحل پر اسرائیلی بحریہ کی فائرنگ سے ایک فلسطینی ماہی گیر جاں بحق ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے رام اللہ کے مشرق میں واقع گاؤں کفر مالک میں کارروائی کرتے ہوئے 3 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ اس دوران سلفیت کے شمال میں واقع گاؤں کیرا سے 3 فلسطینی بھائیوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ بیت الحم کے مغرب میں واقع دوحہ قصبے سے ایک اور فلسطینی شخص کو حراست میں لیا گیا۔ ہیبرون میں بھی اسرائیلی فورسز نے شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور ایک فلسطینی کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد مختلف کارروائیوں میں گرفتار کیے گئے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 8 ہو گئی ہے۔
فلسطینی عوام کی تکالیف میں کمی لانے اور ان کی مدد کے تاریخی عزم کے تحت سعودی عرب خوراک اور رہائشی امداد کے شعبے میں اپنی معاونت مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے لیے ایک نیا امدادی قافلہ روانہ کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہزاروں کھانے کے پیکٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کنگ سلمان ریلیف سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ ایک نئی انسانی امدادی کھیپ روانہ کی گئی ہے، جس میں خوراک کے پیکٹس شامل ہیں۔ یہ امداد فلسطینی عوام کی مدد کے لیے جاری عوامی مہم کے تحت فراہم کی جا رہی ہے۔ امدادی سامان غزہ میں سعودی مرکز برائے ثقافت و ورثے کے حوالے کیا جاتا ہے، جو کنگ سلمان ریلیف سینٹر کا شراکتی ادارہ ہے۔ اس کی فیلڈ ٹیمیں یہ امداد پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی مراکز میں مقیم ضرورت مند خاندانوں تک پہنچاتی ہیں۔ اسی تناظر میں مرکزی کچن نے گزشتہ روز وسطی اور جنوبی غزہ میں 24,800 گرم کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے، جن سے اتنے ہی افراد مستفید ہوئے۔ مزید برآں کنگ سلمان ریلیف سینٹر نے راشن پیکٹس منصوبے کے تحت خان یونس میں 184 خوراک تقسیم کی، جن سے 1,104 افراد نے فائدہ اٹھایا۔ یہ تمام اقدامات سعودی عرب کی ان انسانی ہمدردی پر مبنی کوششوں کا حصہ ہیں جو کنگ سلمان ریلیف سینٹر کے ذریعے جاری ہیں، تاکہ جاری انسانی بحران کے دوران فلسطینی عوام کو امداد اور سہارا فراہم کیا جا سکے۔ امریکہ میں کمیونٹی فیسٹیول کے دوران فائرنگ کے ایک واقعے میں 12 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکہ کے شہر ٹولیڈو میں ایک کمیونٹی فیسٹیول کے دوران فائرنگ کے اس واقعے سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ واقعہ تاریخی اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول میں پیش آیا، جو ہر سال 2 روزہ تقریب کے طور پر منعقد کیا جاتا ہے اور جس میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 2 افراد کے درمیان مبینہ طور پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہو گئے۔ اچانک گولیوں کی آوازیں سن کر فیسٹیول میں موجود افراد میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان واقعے کے فوری بعد فرار ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ تمام زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ حکام نے تصدیق کی ہے کہ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، قومی سلامتی کی پالیسی اور موجودہ سیاسی نظام پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ برسوں سے جاری فوجی آپریشنز کے باوجود دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا۔ بلوچستان کے ضلع پشین میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیوات سے لے کر بلوچستان تک مختلف فوجی کارروائیاں کی گئیں، تاہم دہشت گردی اور بد امنی مزید پیچیدہ صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، جو حکومتی پالیسیوں کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ ریاستی مشنری شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے بنیادی فریضے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ان کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکورٹی صورتحال بدستور تشویشناک ہے اور پولیس تھانے، فوجی چوکیاں اور فرنٹیئر کور کے مراکز بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہیں۔ JUI فی سربراہ نے موجودہ سیاسی ڈھانچے کو ہائیبرڈ سول ملٹری نظام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ماڈل تقریباً ہر محاذ پر ناکام ثابت ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی اور خارجہ پالیسی مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام رہی ہے، جبکہ عوام معاشی مشکلات، سیاسی عدم استحکام اور سیکورٹی خدشات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ ملک بتدریج سفارتی اور معاشی تنہائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے منصوبوں اور چینی شہریوں کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ سیکورٹی خدشات بعض منصوبوں کی رفتار پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ انہوں نے سیاسی انجینئرنگ، انتخابی عمل اور جمہوری نظام پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اختلاف رائے کو غداری سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنقید کرنے والوں کو غدار قرار دینے کا رجحان ختم ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا کہ سیکورٹی خطرات اور دباؤ کے باوجود ان کی جماعت اپنی سیاسی جدوجہد اور عوامی رابطہ مہم جاری رکھے گی اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ LPG گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافے کے بعد اپوزیشن نے ایک بار پھر مودی حکومت کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ کانگریس نے اس تعلق سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کی ہے۔ پارٹی نے لکھا کہ مہنگائی مین مودی کا چابک پھر چلا ہے، اب گھریلو گیس سلنڈر 29 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ کانگریس اپنی پوسٹ میں مزید لکھتی ہے کہ مودی کا فنڈا صاف ہے، عوام سے وصولی کرو، امیر دوست کی تجوری بھرو۔ واضح ہے کہ سرکاری تیل کمپنیوں نے 14.2 کلو گرام والے گھریلو LPG سلنڈروں کی قیمت میں 29 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دہلی میں سلنڈر کی قیمت 913 روپے سے بڑھ کر 942 روپے پہنچ گئی ہے۔ دہلی میں گھریلو LPG سلنڈر کی نئی قیمت آج یعنی 7 جون سے نافذ ہو جائے گی۔ اس سے قبل 1 جون کو 19 کلو گرام والے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتوں میں بھی 42 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ تیل کمپنیوں نے کمرشل LPG کی قیمت میں 42 روپے کا اضافہ حال ہی میں کیا ہے۔
امریکہ کے نارتھ فلاڈیلفیا میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں میرچل ضلع کے گونڈالا پوچمپلی سے تعلق رکھنے والے کے انشول نامی نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق انشول کا کام کر رہا تھا کہ اسی دوران کچھ نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کر دی۔ فلاڈیلفیا پولیس کے مطابق یہ واقعہ ایڈگلے اسٹریٹ پر واقع ریمون روس ہاؤسنگ کمپلیکس میں مقامی وقت کے مطابق رات تقریباً 12:30 بجے پیش آیا۔ فائرنگ کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی۔ اس وقت انشول بے ہوش حالت میں زمین پر پڑا ہوا ملا۔ اس کے سر میں گولی لگی تھی۔ اسے فوری طور پر قریبی ٹیمپل یونیورسٹی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں کچھ دیر بعد ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ پولیس کے مطابق جائے واردات کے ابتدائی معائنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزمین نے انتہائی قریب سے فائرنگ کی تھی۔ قتل کی وجہ فوری پتہ نہیں چل سکی ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. موساد میں بڑی ہلچل، نائب سربراہ برطرف رومن گفمین نے موساد کی قیادت سنبھال لی، مزید اعلیٰ افسران کے استعفوں کا امکان۔ امریکہ کے ساتھ نئی جنگ کا امکان موجود ہے، ایرانی رہنما وحید احمدی کا دعویٰ، جنگ بندی نہیں بلکہ صرف جھڑپوں میں عارضی وقفہ ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں جمود، محسن نقوی اہم پیغام لے کر تہران پہنچ گئے، عاصم منیر کا خصوصی خط ایرانی قیادت کے لیے، سفارتی سرگرمیوں میں تیزی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی چھاپے، 8 فلسطینی گرفتار، ہیبرون سمیت متعدد علاقوں میں کارروائیاں، غزہ کے ساحل پر ماہی گیر جاں بحق۔ وسطی اسرائیل میں 3 مقامات پر فائرنگ، 1 ہلاک 5 زخمی، اسرائیلی حکام نے واقعے کو مشتبہ حملہ قرار دے دیا، حملہ ور موقع پر ہلاک۔ چرنوبل کے قریب جوہری تنصیب پر روسی ڈرون حملے کا دعویٰ، یوکرین کا الزام، جوہری ایندھن ذخیرہ گاہ کو نقصان، کوئی جانی نقصان نہیں۔ سعودی عرب کا غزہ کے لیے امدادی مشن جاری، کنگ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے خوراک اور راشن کی تقسیم۔ امریکہ کے فلاڈیلفیا میں فائرنگ واقعے میں ضلع میرچل کا رہائشی نوجوان ہلاک، ڈیلیوری بوائے کا کام کرتا تھا مہلوک نوجوان، اہل خانہ نے انشول کی نعش کی وطن واپسی کے لیے مرکزی حکومت سے کی اپیل۔ اور مہنگائی مین مودی کا پھر چلا چابک، گھریلو سلنڈر کی قیمتوں میں 29 روپے کا اضافہ، کانگریس کا سخت رد۔ ناظرین، سے کے ساتھ خبر دنیا بھر سے کا سلسلہ فی الحال یہی اختتام پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ خدا حافظ۔